بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 79۔ من سیئۃ فمن نفسک، یہ والی تشخیص تمہیں سمجھ آ گئی تو پھر اس کا علاج آسان ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے اپنے گناہوں سے زوال ہے نا، ان گناہوں سے توبہ کر لو، ہم تمہیں پھر سے کمال عطا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ جن گناہوں کی وجہ سے تم زوال میں آئے ہو، ذلت میں آئے ہو، پستی میں گرے ہو، عزت کا تاج گرا بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جی، منصب تم سے چھین لیا گیا ہے، ان گناہوں یہ تشخیص ہو گئی ہے کہ تم خود سبب ہو۔ اب آگے اس کا علاج یہ ہے کہ انہی گناہوں کو چھوڑ دو، ہم تمہیں پھر زوال سے اٹھا کے کمال تک پہنچاتے ہیں۔ بس یہی بات ہے، اتنی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ تشخیص ٹھیک کرو بیماری کی، ہم سب بیمار ہیں، یہ بھی پتہ ہے ہمیں، اور یہ جو ہے نا قرآن مجید، پھر نسخہ بھی ٹھیک کرو، پھر ڈاکٹر بھی ٹھیک ڈھونڈو، طبیب بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ آپریشن موچی سے تو نہیں کروایا جاتا نا، ہم سب بیمار ہیں یا نہیں؟ اور قرآن کیا ہے؟ حکیم۔ کیا کہتے ہیں قرآن؟ حکیم۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ قرآن حکیم ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں بیمار بھی ہوں۔ لیکن کسی کو حسد کی بیماری ہے، کسی کو بغض کی بیماری ہے، کسی کو کینے کی بیماری ہے، ہر بندہ بیمار ہے، پتہ ہے سب کو۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان بیماریوں کا حکیم یہ قرآن، یہ بھی پتہ ہے، بے شک پتہ ہونے کے باوجود نہ کیا ہے، نہ ٹھیک طبیب کے پاس گئے، نہ اس کا ٹھیک علاج ہوا ہے۔ پھر نتیجہ تر کیا ہوا؟ پھر جب سے بیمار ہوئے ہیں اب تک ویسے بیمار ہی کر رہے ہیں، اور ٹھیک بھی نہیں نہ ہوئے۔ اس لیے ٹھیک نہیں ہوئے کہ ہم نے طبیب ٹھیک نہیں ڈھونڈا، بے شک، اور جو طبیب ہے اس سے علاج نہیں کروایا، بے شک، اور جو جس کو پتہ تھا بیماری کیا ہے اس بیماری کا پتہ نہیں کروایا، تو ہمیں دوا بھی سمجھ نہیں آئی، دوا بھی سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے تشخیص ٹھیک کرو، بے شک، اس کے لیے حکیم کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ جو نبض پکڑے اور بتا دے تمہیں بیماری کیا ہے، اللہ، وہ یہ حکیم قرآن ہے۔ اور قرآن نے ہماری نبض کو پکڑ کے بتایا کہ تمہیں بیماری یہ ہے۔ بیماری ہے، کیا بیماری ہے؟ ہاں، تمہیں بیماری لوگوں پہ انگلی اٹھانے کی ہے، خود کی اپنی ذات پہ نظر دوڑانے کی نہیں ہے۔ تم غلط جگہ پہ مطلب ڈھونڈ رہے ہو بیماری کیا تھی۔ تمہیں بیماری، ہمیں بیماری کیا ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ تم نے اپنی ذات کو دیکھا نہیں ہے۔ بے شک، اصل بیماری تمہاری ذات ہے، اپنی ذات پہ نظر کرو، اپنا محاسبہ کرو، تمہارا علاج ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بیماری ہے، میں ہی جڑ ہوں، وجہ میں بنا ہوں، تو میرے گناہ ہیں، تو پھر تمہیں پتہ چل گیا تو پھر ان گناہوں کا علاج قرآن سے کروا دیتا۔ بے شک، بات سمجھا گئی؟ پھر تم اچھے خاصے ہٹے کٹے صحت مند ہو جاؤ گے، روحانی طور پر کیا، اور جسمانی طور پر، بے شک، مالی طور پر اور معاشی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ پاک تمہیں صحت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ علاج نہیں ہوا تو تمہاری صحت بیمار ہے، تم روحانی طور پہ بھی بیمار ہو، تم جسمانی طور پہ بھی، پھر تم مالی طور پہ بھی کمزور ہو، یعنی بیمار ہو کیا، رہو گے، اصل علاج نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر، یعنی اللہ پاک نے 2 جملوں میں یہ بات سمجھائی ہے، ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ آ گئی ہے نا؟ آپ ایک بار بولیں کیا علاج، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہمیں بیماری کیا ہے؟ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا، دوسروں پر الزام لگانا، دوسروں پہ انگلی اٹھانا، اور حد کر دیتے ہیں انگلی اٹھانے میں کہ خدا کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بیماری ہے۔ تشخیص کیا ہے؟ واپس آؤ، لوگوں سے نظریں ہٹاؤ، اپنے اوپر لگاؤ، خود کو دیکھو، تم خود وجہ بنے ہو اس بیماری کی۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ ہاں، خود اپنے گریبان میں جھانکو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب تم اپنی طرف آ جاؤ گے تو تمہیں بیماری سمجھ آ جائے گی، بیماری سمجھ آ جائے گی تو پھر اس طبیب کے پاس آؤ۔ یہ حکیم بتاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو فرمایا کہ تم گناہوں سے توبہ کر لو، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، تم یہ توبہ کرو اور نیک عمل کرو، ہم یہ لکھ دیں گے کہ تم نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ گناہوں سے میں کمال سے زوال پہ پہنچا تھا نا، اللہ فرماتا ہے گناہ سے توبہ کر، ہم لکھیں گے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو کمال سے زوال میں پہنچ کر
تجھے جو تکلیف ہوئی تھی نا اور لوگوں کی نظروں میں رسوا ہوا تھا، ہم بلا دیں گے کہ تو کبھی غریب ہوا ہی کوئی نہیں تھا، تو ہمیشہ سے امیر ہی ہے۔ کیا بات، اصل یہ بات ہے نا کہ تم کمال میں تھے، عروج پر تھے، ترقی میں تھے، گرے کیسے؟ بالکل گناہوں کی وجہ سے۔ اس سے توبہ کر، ہم جب گناہ ہی مٹا دیں گے اور گواہی مٹا دیں گے، بتا دیں گے، تو نے توبہ کر لی تو ان گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، ان گناہوں کے گواہوں کو بھی بلا بتا دیں گے۔ دیں گے، کیا بس کیا، بالکل گناہ بھی مٹائیں گے اور گناہوں کے گواہ بھی ان کو بھی بلا دیں بلا گے۔ دیں گے۔ جب یہ سب بھول گیا تو ویسا تھا جیسے، اور بھی آگے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں، تو جو گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہوا تھا، گناہوں کو سے توبہ کرے گا تو عزت ملے گی۔ وہ یوں فرمایا جا رہا ہے کہ تو کبھی رسوا ہوا ہی کوئی نہیں تھا، تو ہمیشہ سے عزت کے مقام پر ہے، تو ہمیشہ سے ترقی کے مقام پر ہے، تو ہمیشہ سے بس یہ اتنا سادب ہے۔ اچھی چیز ملے، کامیابی ملے، عزت ملے، اچھی نعمت ملے تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے تو یہ میرے اپنے گناہ ہیں۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، حبیب ہم نے تو آپ کو فقط رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کو رسول بنا کے دیتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کے رسول ہونے پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کو بے شک، یہ ذرا اس میں سمجھے نا جی، رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ جو پیچھے کہہ رہے تھے نا کہ آپ جو ہیں، آپ کی وجہ سے پریشانیاں، آپ کی وجہ سے نحوست معاذ اللہ یہ سب ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ کچھ نہیں، میں تو تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے اس جملے میں اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ارسلناک للناس رسولا، ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا بے ہے، شک، سبحان اللہ، ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے۔ رسول بنا کے دیتے۔ اب رسول کا معنی کیا ہے جی؟ اس میں اللہ نے تسلی کیسی دی ہے؟ رسول کا معنی ہوتا ہے پہنچانے والا، یہی ہوتا ہے نا جی۔ جی ہاں، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، پہنچانا ہے، کیونکہ رسول پہنچانے کے لیے ہوتا بے ہے، شک۔ رسول منوانے کے لیے نہیں ہوتا۔ بے شک، نہیں بات سمجھ گئی؟ ہم نے تو آپ کو صرف رسول بنا کے بھیجا لوگوں کے بے لیے۔ شک۔ محبوب آپ دل آزاری نہ آپ کی ہو، آپ تنگ دل نہ ہو، غمگین نہ ہو، یہ مانتے نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیں، یہ جانے اور ہم جانے، ہم نے تو آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک، رسول کا مطلب ہے کہ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں، آپ کا کام پہنچانا ہے اور دکھانا ہے۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے اپنے قول مبارک سے پہنچانے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ نے عمل کر کے دکھانے ہیں۔ دکھانے ہیں، آپ پہنچا دیں، دکھا دیں، نہ آپ کا کام منوانا ہے نہ ان سے عمل کروانا ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ کا ذمے میں ان سے کروانا نہیں ہے اور منوانا بھی نہیں ہے۔ بالکل، آپ کے ذمے کیا ہے؟ اب جب آپ پہنچا دیں گے تو اس کے بعد اس کو منوانا اور اس پر عمل کروانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ کیا ہم ان کو توفیق دیں گے، یہ کچھ سب کچھ کر لیں گے، ہم جانے یا جی اور یہ جانے، بس آپ پر یہ ذمہ ہے۔ اب رسول کے ایک اور معنی سمجھیں، اس میں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کہ حبیب جب ہم نے آپ کو پہنچانے والا بنایا ہے تو ان کے ماننے پر آپ کو غم کیوں ہوتا ہے؟ نہ ماننے پر، یہ مان نہیں رہے، یہ آگے سے انکار کر، آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس سے سوال تو نہیں ہوتا کہ تم نے کروایا کیوں نہیں تھا۔ اگلی بات، جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس سے سوال تو نہیں کیا جاتا نا، جی ہاں، اس سے تو صرف اتنا سوال ہوگا کہ پہنچا دیا۔ یا بتائیں، پہنچانے والے کے ذمہ یہ بھی کام ہوتا ہے کہ کھانا تم نے وہاں پہنچایا تھا، ان کو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ وہ کھلانے کا ذمہ دار تو نہیں ہے نا۔ آپ ہوٹل سے جو آرڈر منگواتے ہیں تو وہ پہنچانے والا، اس کی ذمہ داری گھر تک پہنچانا ہے، آپ کو گھر میں آ کے کھلانا تھوڑی ہوتا ہے۔ بالکل، اب واپس جائے گا تو اس کا باس اس سے سوال کرے، کیا کرے گا سوال؟ یہ سوال کرے گا کہ تو نے ان کو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ یہ سوال نہیں کرے، اس سے تو یہی سوال ہوگا نا کہ وہاں پہنچا دیا، دیا، پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تو آپ کو پہنچانے والا بنایا ہے، بے شک، ہم نہیں کہتے کہ یہ اگر آپ نے پہنچا دیا یہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے، بے شک، یہ نہیں مانیں گے تو اس کا سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے۔ آپ سے تو یہی سوال ہے کہ حبیب آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا، اب کیا نہیں کیا یہ ہم جانے اور یہ جانے، ہم ان سے پوچھیں گے، یہ ہمیں جواب کیا دیں۔ بات،
کیا تو جس کے مقدر میں ہوگا وہ کر لے گا، جس کے میں نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر، بے شک. پیغام پہنچانے والا. ہمارا پیغام، خالق کا پیغام مخلوق تک آپ پہنچا دیں، پر اس کے بعد یہ جانیں اور ہم جانیں. اور آپ کے رسول ہونے پر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. کافی ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.